السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شیری بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل شیری خان آفیشیل۔ میرے پیارے دوستو، آج کل کے ہمارے معاشرے میں قرض ایک لعنت بن چکی ہے، کیونکہ کچھ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو قرض لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ وہ واپس نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستو، آج کل کی مہنگائی کے دور میں بائی بائی کو قرض نہیں دیتا، تو اگر ایک شخص آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے آپ کو قرض دیتا ہے تو یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ مقررہ وقت پر اس کو قرض واپس نہیں کرتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اس مقررہ وقت میں پیسے نہیں آتے تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑے دن بعد واپس کر دوں گا۔ تو اس سے بھی اس شخص کی تشفی ہو جائے گی کہ چلو اس کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، حالانکہ اس کا ارادہ قرض واپس کرنے کا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ کیا اس پہ کسی کا قرض ہے؟ اگر اس پہ کسی کا قرض نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر اس پہ کسی کا قرض ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے کہ کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے؟ تو اگر صحابہ کہتے کہ ہاں اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر اس نے اتنا مال نہ چھوڑا ہوتا کہ اس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، یا کوئی شخص اس کا قرض ادا کرنے کی حامی نہ برتا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھا دو۔ تو میرے پیارے دوستو، اب آپ خود سوچئے کہ قرض واپس کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ قرضدار کا جنازہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب آپ قرض لیتے ہیں تو اسی ٹائم آپ کا قرض واپس کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ کا پہلے سے ہی ارادہ یہ ہو کہ میں قرض لے کر واپس نہیں کروں گا، تو پھر آپ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو منافقت سے بچانا چاہیے، کیونکہ میرے پیارے دوستو، منافق کی کبھی بخشش نہیں ہوتی۔ منافق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامات بتائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے لیے رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھے، یعنی منافقوں کے سردار تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، جنازے بھی پڑھتے تھے، اور ہر اچھے کام کرتے تھے۔ جب
اس کا آخری وقت آن پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیص مبارک لے کر آؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میرا جنازہ وہ پڑھے۔ اس کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے وصیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیص مبارک اس کو دے دیا اور اس سے کہا کہ جب جنازے کا وقت ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ تو میرے پیارے دوستو، جب عبداللہ ابن ابی کی رحلت ہو گئی، اس کو غسل دیا گیا اور وہی قمیص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک اس کا کفن بنی۔ جب جنازے کا وقت آن پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے جنازے میں پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھاؤ گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ 70 سے زیادہ پڑھاؤ گے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھا دیتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافق کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت المسلمین نہیں تھے بلکہ رحمت للعالمین تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس المنافقین کا جنازہ بھی پڑھایا۔ میرے پیارے دوستو، یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔